اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا، محبت والا ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا، اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا معجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار سے دل لگاؤ۔ لوگو، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی یاد سے اندھا بنتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔ آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ ہی کو ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ طاقتور اور زبردست ہے۔ جب تمہیں کوئی چیز تھکا دے اور تم اس سے عاجز ہو جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس چیز کو آسان کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا، اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، یا تو یوں فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے وہ اپنی انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جس نے اپنے غصے پر قابو پایا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی تو وہ اس کا عذر قبول کرے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، جس نے یہ گمان کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو معراج کی رات ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا۔ ان کے وجود نے آسمان کا کرانہ ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہم میں قرآن کے بہترین قاری حضرت ابی بن کعب ہیں، اور ہم میں سب سے زیادہ فیصلے کرنے کی صلاحیت حضرت علی رکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بڑھ کر خوبصورت، سب انسانوں سے بڑھ کر سخی، اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر الہی کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ حضرت سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت ہو جاتی ہے۔
اگر میں مومن کی ناک پر تلواریں لگاؤں کہ وہ مجھے دشمن رکھے تو جب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا، اور اگر تمام متاع دنیا کے کافر کے آگے ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھ سے دوست رکھے تو بھی مجھے دوست نہ رکھے گا۔ جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا حد سے آگے بڑھا ہوا ہو اور یا اس سے بہت پیچھے۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دے اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے۔ خدا کی خوشنودی حاصل کر تاکہ وہ بھی تیرے لیے وسائل خوشنودی پیدا کرے۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے اور کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ عقیدے میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے۔ دوست تو سب دوست ہی ہوتے ہیں، لیکن جو دوست آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اسے نظر انداز نہ کرے بلکہ اسے مضبوط رسیوں سے باندھے۔ پیسہ امیروں کی برائیوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور غربت غریبوں کی خوبی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے، بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اے میرے رب، بدلے کے دن تو میری خطائیں بخش دینا۔ جنت کی قیمت صبر ہے، اس لیے اپنے نفس پر صبر کو لازم کر لے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک لے۔ ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے، نہ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے کھلتا ہے، نہ سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ انتظار کرے جو آپ لیے ہیں وہ آپ کو ہی ملے گا۔ اے اللہ، آنکھ دیکھتی ہے تو تیرے حکم سے، نگاہ ہوتی ہے تو تیرے کرم سے، تخیل کو پاکیزگی ملتی ہے تو تیرے حکم سے، سانس چلتی ہے تو تیرے حکم سے، قلم چلتا ہے تو تیرے حکم سے، تیری راہ ملتی ہے تو تیرے رضا سے۔ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، سب تیرا ہی تو ہے۔ تو آج تک مہربان رہا، تو نے مہربانی ہی کی، نہ میرے اعمال کسی قابل ہیں نہ میرا وجود، بس تو اپنی رحمت سے ہمیں سنبھالے رکھ اور ہمارے دن و رات اور دنیا و آخرت کے تمام معاملات سدھار دے، آمین یا رب العالمین۔ بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان ریئیکٹ نہیں کر سکتا، ان کو درگزر کرنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ اپنی خواہشات سے ایسے مقابلہ کرے جیسے اپنے دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اپنے نفس کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ دوسروں کے ساتھ لڑنا سب سے آسان کام ہے اور سب سے مشکل کام اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ اور لوگوں پر ایسے ہی احسان کیا کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسے کا نام ہے جو بندے کو اس سے جوڑتا ہے اور اعمال کی بنیاد بناتا ہے۔ یہ یقین انسان کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے کیونکہ اجر کی توقع اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد اسے عمل پر آمادہ کرتے ہیں۔ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کرے کسی کے کام آ سکے۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔
خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ دعا ہے اس رب کریم سے ہمیشہ اس کی رحمتوں کا نزول آپ اور آپ کے اہل خانہ کو نوازے۔ اے دلوں کو سکون دینے والے، اپنی مخلوق کو شکر کی توفیق دے اور دل و دماغ دونوں کو اطمینان عطا فرما۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔